اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ آزمائشیں نہ آئے تو ہم جان کیسے پائیں گے کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ غم ہی ہم سے گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں۔ غم ہی ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں۔ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہو، غم نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا ہے۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا گن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے
اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو، تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ وہ تو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ اللہ کبھی کسی کو بے وجہ نہیں توڑتا۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملواتے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنے میں امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہو جاتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ وہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جانو، شکوہ مت کرو، منہ مت کھولو۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے۔
اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے، وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اسے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اسے سب خبر ہوتی ہے، اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہے۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ جب یہ تڑپتا دل درد کی انتہا کو پہنچتا ہے، آسمانی راستوں سے قبولیت کی نوید آتی ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر۔ اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو سب مل جائے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کرے، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ اچھا سوچو اچھا ہوگا، بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ ایک بار سوچو تمہارا رب تمہیں یہاں لے کر آیا تو یقیناً آگے اس نے ضرور کچھ بہترین سوچا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے
کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ، یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ کیا پتا کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتا تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھا جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو تمہارے پاس ہے اس کی فکر کرو، اور جو نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اور جو نہیں ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ اللہ کا تھا۔